الحمدللہ الملک الغفار والصلاة والسلام علی سید النبی المختار وعلی آلہ واصحابہ الاطہار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو سنی سے پہلے ہم اور آپ سارے لوگ مل کر کے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسرائیل صاحب آپ کی نظامت کو لے کر کے میں اس میں مبالغہ نہیں کرتا، آپ سے جو ہوا وہ جانے انجانے میں ہوا، لیکن میں جانکار ہو کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نظامت کو لے کر کے ہم تمام لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جس نقیب کا نام اسرائیل ہے اس کے اندر الفاظ کے ساتھ اس کے قلب کے اندر خلوص دکھایا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ آپ کی یہ مجلس ابھی آپ سبحان اللہ الحمدللہ جو بھی بول رہے ہیں، اسی کی راؤنڈ میں کچھ آپ کے نیچے وہ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے کاش بولنے دیا جائے۔ اسی کی راؤنڈ میں کچھ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھے بولنے دیا جائے، اور اگر انہیں بولنے دیا جائے تو وہ کیا کہیں؟ معلوم ہے وہ کیا کہیں؟ وہ یہ کہیں کہ ہم پر تو مکمل ہو چکا تھا، ہم کو تو بتا دیا گیا تھا، ہم کو تو سمجھا دیا گیا تھا، ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اب تم ہمیں دیکھ کر کے ہوش میں آئے۔ اگر ان کو موقع ملے تو وہ یہی کہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ حضرات عصر حاضر میں اطاعت کو محبت سے الگ کر کے دیکھا جاتا ہے، لیکن آپ اگر اس نظریے کو رکھتے ہیں کہ اطاعت الگ ہے اور محبت الگ ہے تو حضرات اطاعت اور محبت ایک ہی چیز ہے۔ اطاعت محبت سے جدا نہیں ہے، محبت اطاعت سے جدا نہیں ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ رسول اللہ کی سختی، رسول اللہ کے ہر چھوٹے بڑے سنت کی سختی کے ساتھ پیروی کی جائے، اور محبت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ہر ادا کو اپنا لیا جائے، مصطفیٰ کی ہر ادا کو اپنایا جائے، مصطفیٰ کی ہر سنت کو اپنایا جائے۔ اور صحابہ سے پوچھتے ہیں اطاعت کیا ہوتی ہے؟ آج ہم بھی اطاعت کرتے ہیں اور ایک نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے اطاعت کرنے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن اے مسلمان آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ کس اطاعت کی بات کرتے ہیں؟ آپ بھائی کی چغلی کریں اور اطاعت کا دعویٰ کریں، آپ ماں باپ کے حق ماریں اور اطاعت کا دعویٰ کریں، آپ پڑوسیوں کے حق غصب کر جائیں اور اطاعت کا دعویٰ کریں، آپ لوگوں کی زمین داغ لیں اور اطاعت کا دعویٰ کریں، آپ لوگوں کی مہریں جوت لیں اور اطاعت کا دعویٰ کریں، آپ لوگوں کا مال غصب کر لیں اور اطاعت کا دعویٰ کریں، آپ لوگوں کے حق مارے چلے جائیں اور اطاعت کا دعویٰ کریں، نماز آپ چھوڑیں اطاعت کا دعویٰ کریں، روزہ آپ چھوڑیں اطاعت کا دعویٰ کریں، زکات آپ نہ دیں اطاعت کا دعویٰ کریں، کوئی بھی ارکان آپ ادا نہ کریں، اور پھر خوش فہمی میں جب مصطفیٰ قبر میں آئیں گے جلوے دیکھ کر کے یہ سنی مچل جائے گا۔ ہمیں جس نماز ملے آپ مصطفیٰ جانے رحمت کے لیے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائیں، اور تم خیال کریں کہ قبر میں مصطفیٰ کے آنے سے ہمیں بے حساب برکتیں ملیں گی۔ اے مسلمان ذرا یہ تو بتا، نماز تو نے نہ پڑھی، روزہ تو نے نہ رکھا، زکات تو نے نہ دی، چغلی تو نے کی، غیبت تو نے کی، سود تو نے کھایا، نمازیں تو نے چھوڑی، اب حسن زن کے ساتھ تو قبر میں جا رہا ہے۔ حسن زن تیرا یہ ہے کہ مصطفیٰ آئیں گے اجالا ہو جائے گا، تو یاد رکھ تو اس حسن زن میں نہ رہے۔ اور عثمان سے پوچھتے ہیں، آپ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں آپ وہ ہیں جو حدیث فرماتے
فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر نبی کا رفیق ہوگا اور میرا رفیق عثمان ہوگا. سبحان اللہ. تو اے عثمان آپ بتائیں, آپ کو بشارتیں ملی ہیں, آپ کو برکتیں ملی ہیں, آپ کو رسول اللہ سے محبتیں ملی ہیں, رسول اللہ کی دو بیٹیاں ایک بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئی ہے. اے عثمان غنی, سخاوت بے حساب ہے, اللہ سے محبت بے حساب ہے, اطاعت بے حساب ہے, نماز رسول اللہ کے پیچھے ہے, جہاد رسول اللہ کے ساتھ میں ہے. محبت کا یہ حال ہے کہ مصطفیٰ پر مرنے کو تیار ہے. لیکن اے عثمان غنی, آج یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور عوام کے لوگ بھی موجود ہے, عوام کا ایک وہ مسلمان جو ان تمام کاموں سے دور ہے, وہ خوش فہمی میں ہے کہ قبر میں کچھ نہیں ہوگا. اسٹیجوں سے یہی پیغام دے دیا گیا, اے سنی تیرا کچھ نہیں ہوگا. ہم نے کہا عثمان آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو عثمان کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میری پہلی منزل قبر ہے, اگر عثمان یہاں کامیاب ہو گیا تو ساری منزلیں آسان ہیں. ہم نے کہا عثمان غنی آپ تو اس قدر ہو رہے ہیں قبر کو یاد کر کے, قبر کو دیا کر کے, اور یہ مسلمان کہہ رہا ہے قبر میں اجالے ہو جائیں گے, نماز چھوڑ دی اجالے ہوں گے, زکات نہ دی اجالے ہوں گے, صدقہ نہ دیا اجالے ہوں گے, ماں باپ کو ستایا اجالے ہوں گے, مال کو ست کیا اجالے ہوں گے. اے مسلمان تو خود کو دھوکہ دے رہا ہے, اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. اجالے اسی کی قبر میں ہوں گے جو مصطفیٰ کا وفادار بن کے بہت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. آپ کون سی اطاعت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کون سی فرما برداری کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر کیا ہے؟ آپ خود اس کا تجزیہ کریں. آؤ دیکھو, سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, غور کریں. اہل علم کو توجہ چاہتا ہوں, فاروق اعظم ہیں, آپ اس وقت بیت المقدس کو فتح کر کے واپس ہو رہے ہیں, عرض تہامہ پر رکتے ہیں. عرض تہامہ میں رک کر کے ایک پیڑ کے نیچے ٹھنڈے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے, اور آنسو گر کر کے آپ ساروں قطار رونے لگ گئے. غلام کہنے لگا سرکار یہ رونے کا وقت نہیں ہے. رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ رونے کا وقت نہیں ہے. آپ دیکھیے قیصر و کسریٰ کے بلند میناروں پر آپ کی فتح و نصرت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. آج حال یہ ہے کہ آپ دیکھیے روم سے لے کر کے ایران تک عمر ابن خطاب کا حکم چل رہا ہے. شرق سے لے کے غرب تک عمر کی حکومت ہے. یا امیر المومنین, یہ تو بہت خوشی کا دن ہے. بیت المقدس فتح ہو گیا, ایران و عراق فتح ہو گیا, قیصر و کسریٰ فتح ہو گیا. آپ کی حکومت کے چرچے ہیں, آپ کے عدل و انصاف کے چرچے ہیں. سرکار یہ رونے کا وقت نہیں ہے, یہ تو خوشی منانے کا وقت ہے, مسرت کرنے کا وقت ہے. آپ دیکھیے یہ عمر ابن خطاب ہے, کہنے لگے ہاں میں بول رہا ہوں آج میری حکومت کا حال یہ ہے کہ شرق سے لے کے غرب تک عمر ابن خطاب کا حکم چل رہا ہے. قیصر و کسریٰ کے بلند میناروں پر میری فتح و نصرت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. لیکن اے انسان سوچ, میں عمر ابن خطاب ہوں اور وہ عمر ہوں. اسی عرض تہامہ پر کھڑا تھا, میرے پاس 5 اونٹ تھے, میں چھوٹا سا تھا. میرا باپ مجھ سے کہنے لگا اے عمر ان اونٹوں کو لائن میں کھڑا کر. میں ایک اونٹ کو کھڑا کرتا, دوسرا اونٹ کو کھڑا کیا, تیسرا اونٹ جیسے ہی کھڑا کیا تو ایک اونٹ لائن سے باہر نکل گیا. میں نے اس کو لائن میں کیا تو دوسرا لائن سے باہر نکل گیا. حتیٰ کہ میں بہت دیر لگا رہا, لیکن 5 اونٹ میں لائن سے نہ کھڑا کر سکا. میرا باپ غصے میں آتا ہے, میرے کان پر ایک تماچا رسید کرتا ہے اور کہتا ہے کیسے عرب کے بیٹے ہو, 5 اونٹ نہیں سوالے جاتے, 5 اونٹ کی لائن نہ لگائی جاتی. وہ وقت یاد کر کے عمر ابن خطاب رو رہا ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ 5 اونٹ نہ سوارے جاتے تھے. آج 25 لاکھ مربع میل تک شرق سے لے کے عمر ابن خطاب کی حکومت ہے. اللہ کی عزت کی قسم, یہ جتنی بھی عزتیں ملی ہے مصطفیٰ کی اطاعت سے. نعرہ تکبیر. ارے آپ جواب دے دیں, جواب دے دیں.
زبان والے ذرا بول دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بیدار ہونے والی قوم نہیں ہے۔ اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے بڑے بڑے اللہ والے زمین کے اندر آرام کرنے لگ گئے، لیکن یہ قوم نہ جاگی۔ آپ دیکھیے سیریا کی لہروں پر موت کے جنازے، معصوم بچیوں کی لاشیں، ترکی کے بلند عمارتیں گرتی ہوئی، اور کشمیر کے اندر عورتوں کی خون ریزیاں، لیکن یہ قوم بیدار نہ ہوئی۔ اگر اس قوم کو بیداری ہوئی تو اس قوم نے ایک مہینے میں 2 ٹن بریانی کھائی، اس قوم نے 1 سال میں 5 سوٹ بنائے، اس قوم نے کبھی اپنے مستقبل کی تاریخ لکھنے کے لیے ایک کتاب نہ خریدی، اور وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو تعلیم سے دور ہو جائے۔ یہ قوم کب بیدار ہوگی؟ سیریا کے اندر 6 مہینے کی بچیوں کی لاشیں پانی کی سطح سے تیرتی ہوئی، ترکی جیسی حکومت کو ایک جھٹکے میں اللہ نے زمین دوز کر دیا، بلند عمارتیں قبر بن گئی، جنت نما مکانات زمین دوز ہو گئے۔ کشمیر کی وادیوں کو نفرت کی لپٹوں نے ایسا جلایا کہ آگ ویران کر کے رکھ دیا گیا، لیکن مسلمان نہ جاگا۔ اس نے کہا میرے محلے میں صبح بریانی ملتی ہے، میرا مستقبل اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا امام 6000 پر رکتا ہے، ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے، اتنا کافی ہے۔ یاد رکھ، وہی قومیں تاریخ لکھتی ہیں جو قومیں بیدار ہوتی ہیں۔ قبرستانوں کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، زندوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ تب یہ مسلمان بیدار ہوگا، تب کہے گا یہ مسلمان کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن کے رہیں گے۔ عمر ابن خطاب کا زمانہ کہ زمین پر ہلکا سا زلزلہ آیا، زمین پر بھوکمپ آیا، بہت معمولی بھوکمپ تھا۔ عمر ابن خطاب نے ایڑی کو زمین پر زور سے رکھا، ارشاد فرماتے ہیں اے زمین پتا کیا عمر ابن خطاب تجھ پر بیٹھ کر کے انصاف نہیں کرتا؟ تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد حجاز کے اندر 500 سال تک زلزلہ نہیں آیا، 500 سال تک زلزلہ نہیں آیا۔ آج جو زلزلے آ رہے ہیں، کسی نے کچھ اندازہ لگایا، کسی نے کچھ اندازہ لگایا، لیکن اسلام جو نقطہ نظر دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ زلزلے کسی کے ذریعے بلائے نہیں جاتے ہیں، بلکہ زلزلے اس وقت ہوتے ہیں جب مظلوموں کے حق مارے جائیں، جب لوگوں کو پریشان کیا جائے، جب حاکم ظالم ہو جائے، جب حکومت کرنے والے رعایا پر ظلم کے عادی ہو جائے، اور زمین پر بیٹھ کر کے اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا جائے اور عدل و انصاف نہ ہو، اور جب ان تمام گندگیوں سے زمین کے بوجھ کو بڑھا دیا جائے تو اللہ کے حکم سے زمین کے اندر زلزلہ۔ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں آپ؟ کاش اس اسلام کو پہچانا ہوتا جو مجدد الفی ثانی نے بچایا، کاش اس اسلام کو پہچانا ہوتا جو غریب نواز نے 150 راجاؤں کے درمیان اسلام کو بچا کر کے ہم تک پہنچایا، کاش اس اسلام کو پہچانا ہوتا جو اسلام بریلی کے مجدد نے بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے جو ہمارے دلوں میں عشق رسول کی قندیل روشن کی، کاش اس روشنی میں دیکھتے تو قسم اللہ کی، اگر اس روشنی میں ہم مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھتے تو اللہ کی عزت کی قسم ہم یہی کہتے نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی رحمتیں میں ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آپ دیکھیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی۔ صحابی رسول ہے، مسجد نبوی میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے داخل ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، صحابی کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد صحابی کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں صحابی یہ تم نے
आग पहन रखी है। मेरे नबी अपने हाथों से उस अंगूठी को निकाल देते हैं और जमीन पर फेंक देते हैं। सहाबी के हाथ से निकाली अंगूठी जमीन पर फेंक दिया। सहाबी ने वो देखा कि मेरे हाथ से सोने की अंगूठी निकाल करके फेंक दिया गया। मुस्तफा करीम तशरीफ ले गए, सहाबी वहीं पर रुके हुए हैं, अंगूठी पड़ी हुई है। सहाबी बेतवज्जा है, अंगूठी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। दूसरे सहाबियों ने कहा कि आपकी अंगूठी पड़ी हुई है, इसको उठा लीजिए और बेच करके इसका पैसे को इस्तेमाल में ले आइए। सहाबी कहने लगे अब वो कैसे उठा सकता हूँ, ये तो एक अंगूठी है। अगर दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में डाल दी जाए और मेरे नबी उस दौलत को ठोकर मारने को कहे तो मैं उस दौलत को ठोकर मार करके मुस्तफा के फरमान को सीने से लगा लूंगा। वो सहाबी कहने लगे ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये रुतबे, ये मर्तबा, ये शान और शौकत जो कुछ है ये सब नबी ही के। और आज हम इताअत का दावा करते हैं। ए है वारे सुन्नी मुसलमान, हमारे मजलिसों में मैंने भी हदीस करीमा पढ़ी है। मेरे नबी फरमाते हैं कि लोगों पर सख्ती ना करो, नरमी करो। मेरे नबी फरमाते हैं लोगों पर सख्ती ना करो, नरमी करो। लोगों को डराओ नहीं, लोगों को खुशखबरी को बशारतें दो, लेकिन बशारतें ऐसी भी ना दो कि लोगों के दिलों से कब्र का खौफ निकल जाए। बशारतें ऐसी भी ना दो कि लोग कब्र के अज़ाब को भूल जाए, हिसाब और किताब के दिन को भूल जाए, खौफ इलाही दिलों से निकल जाए। अरे बशारतें ऐसी दो कि तुम्हारा रब जब माफ करने पर आता है तो बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ करता है, और जब पकड़ फरमाता है तो इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, इतनी सख्त उसकी पकड़। बशारतें तो दोनों पहलू की होना चाहिए, मुस्बत भी हो और मंफी भी हो। यही नहीं कि ऐसी खुशखबरियां दी जाए कि दिलों से खौफ इलाही निकल जाए। एक बार फला काम कर ले तो जन्नत में जाएगा, तो फिर प्यारे इस्लामी भाइयों सारी जिंदगी कौन दिसंबर में वुजू करेगा, सारी जिंदगी कौन जून जुलाई के तपते हुए धूप में मस्जिदों में जाएगा। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की। इताअत, आप सहाबा से पूछे इताअत क्या है। सरकारे अली घोड़े के करीब खड़े हैं, जाने के लिए तैयार है। आप घोड़े के करीब पहुंचे, थोड़ा सा आगे बढ़े और थोड़ा सा पीछे गए, उसके बाद मुस्कुराने लगे और फिर घोड़े पर चढ़ गए। खादिम ने अर्ज किया हुजूर ये कौन सा तरीका है कि घोड़े की बिहार में थामे था, आप थोड़ा सा पीछे आए, आप थोड़ा सा आगे आए, फिर मुस्कुराए और उसके बाद घोड़े पर चढ़ गए। आओ सुनो, इताअत इसे कहते हैं। मेरे अली फरमाते हैं मैं थोड़ा सा आगे आया, थोड़ा सा पीछे आया, उसके बाद मुस्कुरा करके चढ़ गया। बात सिर्फ इतनी सी है कि अली ने एक मर्तबा नबी को देखा था कि नबी थोड़ा सा आगे गए और थोड़ा सा पीछे आए और मुस्कुरा करके घोड़े पर सवार हो गए। आज अली थोड़ा सा आगे आया, थोड़ा सा पीछे गया, मुस्कुरा के घोड़े पर चढ़ गया। बात कुछ नहीं है, अली सिर्फ ये चाहता है कि अली मुस्तफा की हर अदा पर अमल कर ले। दीन का थोड़ा सा खुलासा, दीन का खुलासा सिर्फ इतना है कि मुस्तफा की हर छोटी बड़ी सुन्नत पर मुकम्मल सख्ती से अमल करने का नाम है। मुस्तफा की हर छोटी बड़ी सुन्नत पर सख्ती के साथ अमल करने का नाम दीन है। अब आप बताएं मेरे भाई, आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं, ईमानदारी से बताओ क्या आपने खेत में काटते हो धुलने के लिए पड़ोसी का खेत चुनते हो? हल लगाते हो थोड़ा बहुत रगड़ देते हो, क्या इसका हिसाब न लगेगा? और फिर सीना तान करके कहो कि हम इताअत करते हैं। मेरे भाई इताअत नहीं है। खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर और नबी हुजूर मुफ्ती नानपारा हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद रज़ा साहब किबला मंसरी दामत बरकातुहू कुदसिया क़यामत। अरे यार हजरत अल्लामा मौलाना खालिद मुफ्ती खालिद साहब मंसरी सीने की पसंद आई। इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात पर दुरूद पढ़ना कबूल कर लिया। यानी मेरी कोई नेकी कबूल ना हुई सिवाय इसके कि मैंने रसूलुल्लाह की जात पर दुरूद पढ़ा।
امام زید العابدین سے کسی نے پوچھا سرکار جب بہت سے فرقے ہو جائیں تو حق کی پہچان کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا سنی، اہل سنہ۔ پوچھنے والے نے عرض کیا حضور اور کئی فرقے اسی شامیانے کے نیچے کھڑے ہو جائیں؟ سنی شامیانہ لگا، وہابی بھی کھڑا ہو گیا، شیعہ بھی کھڑا ہو گیا، رافضی بھی کھڑا ہو گیا، قادیانی بھی کھڑا ہو گیا، سلفی بھی کھڑا ہو گیا، مقلد بھی کھڑا ہو گیا، شامیانہ اہل سنہ۔ پوچھنے والے نے کہا کہ حضور پھر کیسے پہچانیں گے شامیانہ ایک ہے، کھڑے ہونے والے کافی ہیں؟ آپ نے فرمایا من علاماتی اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس جماعت سے تم یہ جان لو کہ رسول اللہ پر درود پڑھنے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، وہی جماعت حق پر۔ جس جماعت سے درود کی صدائیں بلند ہیں وہی جماعت حق پر ہے۔ اللہ کا احسان مانو کہ خدا نے تمہیں حق جماعت میں پیدا کیا۔ درود شریف پڑھتے رہیے۔ میں نے جو کچھ کہا اللہ جل شانہ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔